ہم معصوم کی نص کے قائل ہیں، ہم دلیل غیر معصوم سے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن اعتبار صرف معصوم کی بات کا کرتے ہیں۔ اب اس امام صادق کی خدمات میں مذہب میں کیا بتاؤں؟ یہ میرا وہ مالک ہے کہ جب مدینے کی پہلی دفعہ مدینے کی مسجد کو اس مولا نے اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں، پڑھتے ہم علی ولی اللہ ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں، محمدی نہیں، علوی نہیں، حسنی نہیں، حسینی نہیں، فقہ جعفریہ۔ یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، فقہ جعفریہ اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، حکومت ایک قبیلے قوم سے نکل کے دوسرے قبیلے اور قوم میں جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں جب ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں جا رہی تھی، ایک نسل سے دوسری نسل میں جا رہی تھی، امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامی درسگاہ بنا دیا۔ بات توجہ سے سنیے گا، بالکل موضوع میں امام صادق پڑھنے لگا۔ امام نے اعلان کروا دیا کہ جو جہاں رہتا ہے، بطول کے بیٹے کا اعلان کروا دو کہ میں مسند محمد پہ آ گیا ہوں، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے، کلمہ شرط نہیں۔ مشکل موضوع پہ ذرا بات کیجئے گا سب۔ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ اگر ساؤنڈ والا آواز اس کی ایکو بند کر دے، شور بند کر، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کلمہ شرط نہیں۔ بے شک کلمہ نہ پڑھے لیکن مجھ سے پڑھنے آئے۔ صحابہ نے کہا یا ابن زہرا، اے رسول کے بیٹے، چاہیے یہ تھا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جو پڑھنا چاہتا میں پڑھواؤں گا، شرط یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھے تاکہ دین پھیلے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھو، علم سیکھو۔ امام نے فرمایا جاہلوں جیسی باتیں نہ کرو، جتنے دنیا علم کے قریب آئے گی اتنی اہل بیت کے قریب آئے گی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ علم ہم سے دور ہے؟ ہماری دہلیز کے پہلے نوکر کو علم کہتے ہیں، یہ اس تک پہنچے وہ خود ہم تک پہنچا دے گا۔ تم نے علم تک پہنچنا ہے، علم تمہیں دروازے پہ لے کے آئے گا، دروازہ تمہیں شہر میں لے کے جائے گا۔ یہی وجہ ہے، پچیتی زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے، یہی وجہ ہے کہ انسان جب تک سنتا رہتا ہے تب تک وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تب وہ اہل بیت کو مان لیتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھ رہے یار مجلس میں کیوں نہیں آتا، وہ کہتا میں نے سنا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پوچھو کہیں پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا نہیں۔ تو پھر مولوی صاحب سے سنا ہے، اس کا مطلب کہ سننے والا نہیں آتا، جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ آل محمد کی دہلیز۔ ہمارے ممبر کے جتنے جید نام تھے، قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، پڑھے ادھر سے، ذکر یہاں پہ آ کے کیا، علامہ تاج الدین حیدری پڑھے وہاں سے، ذکر یہاں پہ آ کے کیا۔ ابھی اسی مجلس میں اعلان ہوا ہے علامہ علی ناصر، آپ کے اسی علاقے کا فخر ہے، پڑھے ادھر سے، ذکر اسی ممبر پہ آ کے کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر تحلق قادری اہل سنت کا نام ہے، بہت مذہب کے بارے میں خدمات کی، لیکن دنیا کے لالچ میں پھر چپ ہو گئے۔ بلکہ پچھلے دنوں میرے ہی شہر فیصل آباد کا تبلیغی حوالے سے بہت بڑا نام مولانا طارق جمیل، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں نے دیکھی، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا یہاں شیعہ تو کوئی نہیں بیٹھا، ہمیں سچ بتاؤں علی صحابی نہیں علی مولا ہے۔ سچ تو زبانوں پہ جو سب آ گیا نا، طاہر صاحب سچ تو زبانوں پہ آ گیا۔ اس نے اپنے ہی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا یہاں شیعہ تو کوئی نہیں بیٹھا، لیکن تمہیں سچ بتاؤں علی صحابی نہیں علی مولا ہے، اور یہ مولا بمانے دوست نہیں ہے، یہ مولا حاکم کے معنی ہے۔ جیسا محمد سردار تھا ویسا علی سردار تھا، جیسا محمد حاکم تھا ویسا علی حاکم تھا۔ ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ یہ جملے پڑھنے کے بعد مولانا طارق جمیل ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، اور چپ ہونے کے بعد میں دونوں ہاتھوں سے شیعہ ممبر سے کون کہتا ہے شیعہ تعصب کرتے ہیں،
میں دونوں ہاتھوں سے شیعہ قوم کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے طارق جمیل کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے علی کی فضیلت پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دیکھ لے کیا ہوا جب سے میں نے علی پڑھا چند بندے پریشان ہو گئے ہیں، چند چہروں پہ پریشانی آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہہ کے نبی کی حدیث پہ مہر لگا دی۔ اگر کسی محفل سے منافق ڈھونڈنے ہو علی کے فضائل پڑھنے، فضیلت علی۔ بسم اللہ۔ فضیلت علی سے اندازہ ہو جاتا، پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل والا علی والا علی والا بولا بولا صحیح سردار کلندر۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ لہذا جو پڑھتا ہے وہ آل محمد کو مان لیتا۔ یہی بات ہمارے مولا نے کہی۔ ہمارے مولا نے کہا کلمہ، ہماری دشمنی کی وجہ سے تم کلمہ چھوڑ سکتے ہو نا، چھوڑ دو۔ علم تو سیکھ سکتے ہو نا، سیکھو۔ اعلان ہو گیا کہ بغیر کلمے کے بطول کا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ دنیا پڑھنے کے لیے دوڑی، سیکھنے کے لیے دوڑی، خبر دربار میں پہنچ گئے۔ جو ہی خبر دربار میں پہنچی، اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ بطول کے بیٹے نے، رسول کے بیٹے نے اعلان کروا دیا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھواؤں گا، علم سکھاؤں گا۔ تو اب تو لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں بھی رہیں گے، علم بھی سیکھ جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا تم ایسے کرو، تم اعلان کروا دو کہ جو دربار سے مسئلہ پوچھنے آئے گا ہم اسے مسئلے کا جواب دیں گے، واپسی پہ 1 درہم انعام دیں گے۔ امام کے نوکر حشام نے آگے مولا کو کہا مولا آپ نے اعلان کیا تھا، انہوں نے پالیسی تبدیل کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سوال کا جواب بھی دیں گے، 1 درہم بھی دیں گے۔ امام نے کہا تو اسی چوک پہ جا کے اعلان کر دے کہ رسول کا بیٹا کہہ رہا جو ہم سے سوال پوچھنے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ اس نے کہا مولا بھوک کا زمانہ ہے، وہاں مل رہے ہیں، یہاں دے گا کون؟ دنیا دولت کی پجاری ہوتی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پیسہ ملتا ہو، مولا وہاں درہم بانٹے جا رہے ہیں، یہاں جمع کون کروائے گا؟ امام نے کہا تو میری حکمت کو تو سمجھنا۔ چند دنوں کے بعد منظر ہی تبدیل ہو گیا، لوگ دربار میں جاتے، سوال پوچھتے، 1 درہم لیتے، سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے، جمع کرواتے، کہتے اب تو بتا سچ کیا ہے۔ درہم ادھر سے، علم ادھر سے، دولت ادھر سے، دین ادھر سے۔ ادھر خزانے خالی ہونے شروع ہو گئے، ادھر علم پھیلنا شروع۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے۔ بھائی اتنے پرسکون ہیں ہم۔ سکون ہوتا ہے جب ٹیلی ویژن پہ بھی لکھا ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق، ہائے ہائے، تسلی ہوتی ہے کہ ہم اس کے مطابق ہیں۔ فقہ کہتے ہیں رستے کو، یعنی کہ لوگ ہمیں خود اقرار کرتے ہیں یہ جعفر صادق کے رستے پہ، اور انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ اب امام نے کہا علم سیکھو، پڑھو مجھ سے، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جو سیکھنا چاہتے ہو مجھ سے سیکھو۔ اب دنیا امام سے سیکھنے کے لیے آ رہی، دنیا پڑھنے کے لیے آ رہی۔ اور امام نے 3 – 3.5 سال میں، موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ 3 – 3.5 سال میں مولا نے اتنی جلدی زمانے کو اتنا علم دے دیا کہ امام نے 4000 شاگرد اپنی یونیورسٹی سے، اپنے مدرسے سے، اپنے درسگاہ سے فارغ التحصیل کی۔ 4000 شاگرد چوری طاہر صاحب جب امام کے مدرسے سے پڑھ کے نکلے، امام نے کہا دیکھو تم نے علم سیکھنا تھا، میں نے سکھایا، اب میرا حکم ہے اب علم سیکھنے کے بعد گھروں میں نہ جانا۔ اس نے کہا مولا کیا کریں؟ فرمایا دنیا میں پھیل جاؤ، ملک چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ، کہیں ایک جھونپڑی لگی ہے نا اس تک بھی پہنچو، جو میں نے تمہیں سکھایا ہے ان کو سکھا کے آؤ۔ اب تم نے زمانے میں پھیلنا ہے۔ اب یہ 4000 شاگرد جو دنیا میں پھیلے، یہ جہاں گئے انہوں نے علم کی بات کی۔ لوگوں نے کہا کس سے سن کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کالا صادق، ایک مدینے میں سچا رہتا ہے، اس نے ہمیں سنائی ہے، ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔
آج آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ذاکرین، علماء، خطبہ، واعظین آپ کو معصومین کے فرامین واقعات سناتے ہیں۔ اس قدر میری قوم با علم ہو گئی ہے کہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے جو بات ممبر سے کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن جو مولا کا دور تھا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے ممبر کی عزت کی قسم کتنا سخت دور تھا۔ ایسا دور تھا کہ اگر کسی شیعہ کو کوئی ایک حدیث یاد ہوتی اور اسے پتا ہوتا کہ 3000 میل پہ ایک شیعہ رہتا ہے اور اس کے پاس بھی ایک حدیث ہے، وہ 3000 میل کا سفر کرتا، اسے گھر سے لیتا، کسی ویرانے میں جا کے اسے کہتا کہ میں بھی تجھے حدیث سناتا ہوں، تو بھی مجھے حدیث سن۔ ایک ایک حدیث کا سفر کرنے کے لیے سفر کرنا، اور امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سامنے پڑھ رہے ہیں۔ چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے ایک جملہ پھر خطابت کا کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع خشک ہوتے ہیں، مجھے صرف امام پڑھنا ہے۔ میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس مدرسے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ تھی کہ یہاں شاگرد 100 سال کے تھے، استاد 9 سال کا تھا۔ اس مجمع کی یہاں انفرادیت یہ تھی کیونکہ امام نے، بسم اللہ سرکار، ہمارے آئمہ نے 6، 9، 8 سال کی عمر میں ممبر پہ بیٹھ کے علم سکھا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم سکھا رہے ہیں، تم ہم سے سیکھو۔ اب امام پڑھا رہے ہیں، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں، ذہنوں میں رکھنا، آج دنیا میں جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں، میری گفتگو کا مکمل میں مخاطب ہوں اپنی نوجوان نسل سے، اپنے سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جانے والے دوستوں سے۔ ہمارے آج دنیا میں جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں، اگر آپ ان کا نقشہ نکال کے دیکھیں تو ان کی گہرائی، ان کی جڑ امام کی دہلیز سے جا کے نکلے۔ جب امام پڑھا رہے تھے تو سامنے کون بیٹھا ہے؟ جابر بن حیان بیٹھا ہوا ہے، خوارزمی بیٹھا ہوا ہے، ابو الہیثم بیٹھا ہوا ہے، ابو علی سینا بیٹھا ہوا ہے، ریاضی کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، طب کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج فزکس کی تھیوری جس کے بعد بدلی نہیں تھی، وہ جابر بیٹھا ہوا ہے، علم کیمیا کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، اور امام پڑھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس یونیورسٹی کی انفرادیت کیا تھی؟ علیحدہ علیحدہ کلاسیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ جتنے اسکول کالجز میں گئے آپ بتائیں گے، جو استاد یا ٹیچر ریاضی پڑھانے آتا ہے، اس کی اگلی کلاس سائنس کی ہوتی، وہ پڑھا کے جو سب چلا جاتا ہے۔ اب اگلے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلا ٹیچر آئے گا، اور جب اگلا ٹیچر چھٹی پہ ہو تو قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی والا کہے کہ میں ہی سائنس پڑھا دیتا ہوں۔ اسے پتا کہ میرا مضمون اور تھا، اگلے کا مضمون اور ہے۔ یہاں سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ایک ہے۔ چلے میں یہاں پہ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اور اشارہ نفیس دماغ لوگوں کے لیے ہے، میں موجودہ دور کو سامنے رکھ کے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اور جب کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا تو اس کلاس روم کا منظر بڑا عجیب ہوتا، پھر بچوں کو پتا ہوتا کہ استاد نہیں ہے، پھر بچے آ کے استاد کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب استاد نہ، جی بسم اللہ آپ جی ہیں، جب استاد نہ ہو تو کچھ احمق استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب استاد آ جاتا ہے، وہ دیوار کے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ ایک شرارتی میری کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس سے اٹھاتا ہے کہ تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا، ذرا اٹھ، اب انہیں پڑھا کے دکھا۔ پھر وہ استاد کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر وہ پوری کلاس روم کے سامنے کہتا ہے استاد جی اگر آپ نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیعت کی حالت بھی ایسے ہی ہے۔ آج امام موجود نہیں اور کچھ احمق امام کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام پڑھا رہے ہیں اور سامنے بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص اٹھا، ہاتھ کھڑا کیا، جی میں پڑھنے آیا ہوں۔ امام نے کہا پڑھ کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بتا دوں کہ میں ہندو ہوں۔ امام نے کہا ہم تجھے سکھائیں گے۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور شخص اٹھا، میں بھی پڑھنے چاہتا ہوں۔ تو پڑھو۔ اس نے کہا یہ ہندو ہے، کہیں نہ کہیں خدا کے وجود کا قائل ہے،
میں دہریہ ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اب یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ امام کی بارگاہ میں، صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ مذہب پھیلا کیسے. یہاں مجمع سے ایک بندہ اٹھے اور مجھے اٹھ کے کہے کہ میں نہیں مانتا کوئی علی ہے، تو میرے جواب دینے سے پہلے مجمع سیخ پا ہو جائے گا. میں بھی جواب دوں گا تو جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا. اب وہ امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کوئی اللہ. امام نے کہا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ اسے کہا اللہ ہوتا تو نظر آتا. اسے کہا میں ہر اس چیز کا قائل ہوں جس کا وجود ثابت ہے. اور آج بھی دہریہ مذہب موجود ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں تو اللہ نہیں. اسے کہا دیکھ، اگر اللہ ہے دکھا، جنت ہے دکھا، فرشتہ ہے دکھا. جو چیزیں نظر نہیں آتی کیوں منواتا ہے اسے؟ اسے کہا ہاں میں تیرے مذہب کا قائل نہیں، تیرے علم کا قائل ہوں. امام نے کہا تو میرے مذہب پہ نہیں آنا چاہتا، سیکھنا چاہتا ہے؟ اسے کہا جی پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ اسے کہا طب، میڈیکل، حکمت، حکیم بننا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہم تمہیں داخلہ دیتے ہیں. اسے کہا میں پھر بتا دوں میں اللہ کو نہیں مانوں گا کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. امام نے کہا میں تمہیں منواؤں گا ہی نہیں جب تک نظر نہیں آئے گا. نظر آ جائے گا پھر مان لے گا. اسے کہا ہاں ہاں پھر مان لوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. 7ویں دن امام جب داخل ہوئے مسجد میں تو وہی طبیب ایک پتھر پہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا. توجہ پوری صاحب. امام اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. امام نے کہا 7 دن ہو گئے تجھے میرے مدرسے میں آئے ہوئے، آج میں تیرا امتحان لوں؟ اس نے کہا لیں. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کل والے درس میں کہا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے جو صفوف تیار ہوتا ہے یہ جلد کے مرضوں کا علاج کرتا ہے، تو میں وہ علاج دریافت کر رہا ہوں. امام نے کہا چل میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں اسی بیجوں پہ. تو مجھے بتا کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج آیا تھا. امام نے کہا بتا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے بتا کس بیج سے اگا تھا؟ ایک لمحے کے لیے چپ رہا. چپ رہنے کے بعد کہتا اچھا پھر میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ ایسے مادے ہیں جو نظر نہیں آتے، ایک خاص وقت میں وہ مادے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. آپ بتائیں میرا جواب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جواب تیرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو اتنا تو بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ وہ جو نظر نہیں آ رہے تھے اسے اکٹھا کس نے کیا؟ امام نے کہا حد ہو گئی، تو نان نظر آنے والا مادہ مان سکتا ہے تو نان نظر آنے والے مادے کا خالق نہیں مانتا؟ اسے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب نظر آ گیا کہ وہ ہے. مذہب پھیل رہا ہے نا، فقہ پھیل رہی ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک ہندوستان سے آیا تھا شخص، اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کس بات کا مناظرہ؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں تیرے علم کے قصے سن کے کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا چل میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو مجھے سوالوں کے جواب دے. امام نے کہا کون سے؟ اس نے کہا مجھے بتا کہ انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج. امام سارے سوالوں کو جواب دیتے رہے. جب اس کے پاس بیماریاں ختم ہو گئی امام نے کہا میں تجھ پہ سوال کروں؟ اس نے کہا کریں. امام نے کہا چل تو مجھے بتا انسان کی پیشانی میں لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتا سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتا نتنے نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ تو مجھے بتا کہ پاؤں کے تلوے میں یہ خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں. اس نے کہا آپ بتائیں. امام نے فرمایا سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے، سردی کی شدت سے دماغ کو بچا کے رکھے. اس نے کہا اچھا. مولانا نے فرمایا ہم آگے تمہیں بتاتے ہیں پیشانی پہ لکیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ آئے. اس نے کہا یہ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ جو بزرگ بیٹھیں گے یہاں داد یہ دیں گے. اس نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہے، چربی محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے. کان کا پانی اس نے کہا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟
امام نے کہا اس لیے اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان سوتا تو کیڑے کان کے اندر چلے جاتے. اس نے کہا آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا آنکھ گول ہوتی انسان جو دوا لگاتا وہ بہہ جاتی. اس نے کہا ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ سانس کھینچ کے دماغ کو پہنچا. اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے. اس نے کہا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان چھو کے کسی چیز کو پہچان سکے. اس نے کہا پاؤں کے تلوے میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا پاؤں سیدھا ہوتا تو انسان چلتے ہوئے تھک جاتا. 132 سوالات اس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک بطول کے بیٹے سے کیے. امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے. جب 132 جسم کے بارے میں پوچھ چکا تو اس نے اپنی پاؤں سے نالین اتاری, اپنے گھٹنے مدینے کی مسجد کے ریت میں رکھے. ادھر وہ سر سجدے میں رکھنے لگا تھا یا امام نے اس کے سر کے نیچے آ کے اپنا ہاتھ رکھا. امام کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کرنے لگا ہو. امام نے کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو باتیں تو نے بتائی ہیں یہ عالم نہیں بتاتا, خالق بتاتا. تو خالق ہے. امام نے کہا سجدہ مجھے نہیں, سجدہ اسے کر جس نے ہمیں علم کے اس عہدے میں بٹھایا جہاں ہم انسان کی کیا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو جانتے. فخر کیا کرو تم پوچھنے والوں کے ماننے والے نہیں, بتانے والوں کے اماموں کے ماننے والے ہیں. جتنا سینہ چوڑا کر کے زندگی گزارو اتنی گزارو. جیب میں ایک ٹکا نہ ہو, جیو فخر سے. وہ پیسہ امیری نہیں, علی کی ولایت امیری. زیادہ دولت والا بندہ امیر نہیں ہوتا, علی ولی اللہ والا بندہ امیر ہوتا. سینہ جوڑا کر کے جیو, فخر سے جیو. کیونکہ ہمارے پیر ہمارے امام ان کی ایڈریس یہ نہیں کہ ان کے پہلو میں کسی نے پوچھنا جی میں نے اپنے پیر کی قبر پہ زیارت کرنے جانا, اور دوسرا کہے ان کے ساتھ. ہمارے ان کے ساتھ نہیں, ہمارے جہاں جاتے ہیں وہ جگہ مشہور کر دیتے ہیں. یہ مکے میں آئے تو معظمہ کر دیتے ہیں, یہ مدینے پہنچے منورہ کر دیتے ہیں, یہ نجف میں آئے تو اشرف کر دیتے ہیں, یہ کربلا میں پہنچے تو معلی کر دیتے ہیں, یہ مشہد میں جائیں تو مقدس کر دیتے ہیں, یہ کاظمین میں جائیں تو شریفین کر دیتے ہیں, یہ جگہیں معتبر کر دیتے ہیں.